حمدا لعليم وصلاة على من قال إنما بعثت معلما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم صدر جلسہ و معزز اہل علم حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسے کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ آج ہماری اس جامعہ میں ایک نہایت ہی خوبصورت اور شاندار بزم کا انعقاد ہوا ہے. چنانچہ اس خوبصورت محفل میں آپ حضرات کے سامنے اہمیت علم اور عصر حاضر میں اہل علم حضرات کو درپیش چیلنجز کے موضوع پر چند معروضات پیش کرنا چاہتا ہوں. سامعین محترم، علم کیا ہے؟ کیا علم کوئی شاخ ہے؟ کیا علم کوئی جز ہے؟ کیا علم کوئی شعبہ ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ علم تو ایک کل ہے جس سے آگے شعبے پھوٹتے ہیں. اگر علم نہ ہو تو کوئی مدرسہ و خانقاہ کہاں سے چلائے گا؟ کوئی جہاد و تبلیغ کیسے کرے گا؟ کوئی تصنیف و تالیف کیسے کرے گا؟ یہ تو دینی شعبہ میں آگے چلیے، معاشرت میں کیسے چلے گا؟ معاملات میں کیسے چلے گا؟ حکومت میں کیسے چلے گا؟ زندگی کا کون سا شعبہ ہے جس میں علم کی ضرورت نہ ہو؟ تو پھر میں کیوں نہ کہوں کہ جو چیز تمام شعبوں کی ضرورت بن جائے وہ خود شعبہ نہیں رہتا، وہ جز نہیں رہتا، بلکہ کل بن جاتا ہے. ارے علم تو ایسی مقدس چیز ہے، اگر اس کو کتا بھی حاصل کرے تو اس کا مرا ہوا شکار پاک ہو جاتا ہے. تو پھر انسان کو تو فرشتوں سے بھی اعلیٰ و ارفع بنا دیتی ہے. چنانچہ اللہ نے فرشتوں سے ارشاد فرمایا: انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین. فرشتوں نے جواب دیا: یا اللہ، ہم تو نہیں جانتے. یہ دیکھیے علم کا کمال. اللہ نے فرشتوں سے ان کی لاعلمی کا اعتراف کروا کے ان کو خاموش کرا دیا. کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے: فرشتہ مجھ کو کہنے سے میری توہین ہوتی ہے، فرشتہ مجھ کو کہنے سے میری توہین ہوتی ہے، میں مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان رہنے دے. صدر ذی وقار، یہ بات مسلم ہے کہ ایک چیز کی اہمیت جتنا زیادہ ہوتی ہے اس کا حاصل کرنا اور اس پر کاربند رہنا اتنا ہی مشکل اور دشوار ہو جاتا ہے. شاید یہی وجہ ہے کہ اہل علم حضرات ہر دور میں مختلف قسم کے مشکلات اور چیلنجز سے دوچار رہے ہیں. تاریخ گواہ ہے کہ اہل علم حضرات کبھی ربز و اعتدال کے فسادات، کبھی حکماء کی عقلیات، کبھی ملحد سائنسدانوں کی سائنسی تبردات اور کبھی فتنہ اکبری کی صورت میں ابو الفضل اور فیضی کی ذہانت کے کمالات کا سامنا کرنا پڑا. مگر سامعین محترم، آج جس نازک حالات سے اہل علم حضرات گزر رہے ہیں اس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دور میں حالات کو بدلنے، قلب دماغ کو متاثر کرنے، ارادوں کو پناہ کرنے، اقتدار کو تبدیل کرنے اور نقطہ نظر اور طریقے فکر میں انقلاب لانے کے اتنے وسائل ہیں جو پہلے کسی زمانے میں نہ تھے. پہلے جو دور گزرے ہیں ان کے پاس کیا سامان تھا؟ کیا ان کے پاس سیاست کی شیرینی اور چاشنی تھی؟ جمہوریت اور مساوات کا یہ نعرہ تھا؟ الیکٹرانک میڈیا کی یہ طاقت تھی؟ جلسے جلوس اور پروپیگنڈے کی یہ مہارت تھی؟ ہرگز نہیں تھی. سامعین محترم، آج فلسفے اور سائنس سے وہ الحاق اور تشدد پیدا نہیں ہو رہا جس نے 19ویں صدی کے علماء حق کو مضطرب اور بے قرار بنا دیا تھا، بلکہ آج اس کے برخلاف سیاسیات اور معاشیاتی سوشیالوجی اور تاریخ و ادب سے مذہب بیزاری اور ذہنی انتشار پیدا کیا جا رہا ہے. اور آپ سب کے لیے شاید یہ حیرت انگیز انکشاف ہو کہ آج بہت سی یونیورسٹیوں میں عربی اور اردو ادب کے شعبے الحاق و تشکیک کے مراکز بنے ہوئے ہیں. معزز اہل علم حضرات،
ہمارے لیے آج کا سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ اسلام کو اس کی جداگانہ تہذیب، اس کی نظام تعلیم، اس کے زبان و ادب، رسم الخط اور اس کے پورے ورثے سے الگ کر لیا جائے، اور مسلمان اپنی تعلیمی مراکزوں کو حکومت کی تحویل اور انتظام میں دے دے، جس کے بعد حالات کا وہی صورتحال ہوگا جس کو علامہ اقبال نے اپنی فراست سے کچھ اس طرح بیان کیا ہے کہ ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت نادان سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد۔ صدر ذی وقار، آج علامہ اقبال کے اسکول اگرچہ پیر مومن جواہرات و منات کے مصداق بڑے بڑے فتنے چیلنج بن کر جہنم کی آگ کی مانند بھڑک رہے ہیں اور اسلامی اقوام کو جلا کر خاکستر کرنا چاہتے ہیں، آج مسیلمہ قذاب نئے روپ میں آتا ہے اور علماء ختم نبوت کو چیلنج کرتا ہے۔ آج خالد بن ولید اور ابو عبیدہ رضی اللہ عنہما کی روح زبانی حال سے کہہ رہی ہے کہ ہم نے تو اپنا کام سر کاٹنے اور کٹانے میں ختم کیا، لیکن آج تو اہل باطل سے آنکھوں ملانے کی ضرورت ہے۔ آج امتی محمدیہ پر تلواروں کا نہیں بلکہ دلیلوں کا حملہ ہے، مادیت کا حملہ ہے، قوم پرستی کا حملہ ہے، دہریت کا حملہ ہے۔ سامعین مکرم، آج اس دور میں عالم اسلام کی نگاہ اہل علم حضرات کی طرف لگی ہوئی ہے۔ انہی چیلنجز کو اہل علم حضرات نے قبول کرنا ہے اور ان کے معیار اور سوچ کے مطابق اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔